اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اس مقام پہ میرے اللہ نے وہ کفار جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے ان سے خطاب فرمایا ہے، اور میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ علم نخلقکم، فرمایا کیا ہم نے ہی یہ تمہاری تخلیق نہیں فرمائی؟ جو تم دنیا میں پھر رہے ہو، دنیا میں موجیں کر رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، تو فرمایا کیا یہ زندگی ہماری ہی عطا نہیں؟ اور عطا بھی ایسی کہ وہ تمہاری تخلیق مم ماءٍ، وہ پانی سے تھی، اور پانی بھی ایسا مہین جو انتہائی حقیر سا تھا۔ فرمایا انتہائی حقیر سے قطرے سے کیا ہم نے تمہیں یہ زندگی اور یہ زندگی کے سارے سلسلے نہیں عطا فرمائے؟ انکار کیسے کر سکتے ہو اس آخرت کا، حالانکہ دنیا کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَجَعَلْنَاهُ، اور پھر وہ جو پانی کا قطرہ تھا ہم نے اسے بنایا فی قرار مکین، ایک محفوظ مقام پر محفوظ رکھا ہم نے اسے، رحم مادر کے اندر فرمایا ہم نے اسے رکھا، اور کب تک رکھا؟ الی قدر معلوم، ایک معینہ مدت تک، اس کا ایک وقت مقرر تھا جب تک وہ ماں کے رحم میں رہا۔ تو فرمایا وہ رحم مادر میں زندگی کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ہم نے ہی نہیں وہ زندگی کی نعمتیں دی؟ اور رحم مادر سے بندہ باہر آیا، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر یہ جوانی، پھر یہ سارے سلسلے، فرمایا کیا یہ سب کچھ ہم نے ہی نہیں دیا تمہیں؟ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَدَرْنَا، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، اندازہ مقرر کیا، اور فرمایا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور بندے یہ یاد رکھنا کہ ہم کتنے اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ گویا بندے کی زندگی ہے تو یہ ایک اندازے کے مطابق ہے، اور اس اندازے کے مطابق اس زندگی نے ایک روز ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے بعد جب آخرت کا سفر ہے اور آخرت کے سلسلے ہیں، وہاں فرمایا جاتا ہے کہ مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حشر میں کسی بندے کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جب کافروں نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جھٹلانے والوں نے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہنا ہے، تو جس نے ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہنا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ویلن، پھر ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے کہ اس نے دنیا کی تھوڑی ساری زندگی کے پیچھے اپنی آخرت ساری خراب کر دی۔ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، وہ بندہ جو حق کو جھٹلانے والا ہے، حق سے دور بھاگنے والا ہے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا اس زمین کو جو تمہارے سامنے ہے، جس پہ چلتے پھرتے ہو تم، جس پہ تمہارے سارے سلسلے ہیں؟ فرمایا کیا ہم نے نہیں بنایا اس زمین کو کفاتا، سمیٹ لینے والی، کہ یہ سمیٹ لیتی ہے۔ کیسا سمیٹنا؟ فرمایا احیاء، یہ زندہ لوگوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، پناہ گاہ بنی ہوئی ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی، وَأَمْوَاتًا، اور جو مر جاتا ہے فرمایا مرے ہوئے کو بھی اپنے دامن میں لے لیتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ حالانکہ مرا ہوا بندہ اگر 4 دن گھر رکھنا پڑ جائے نا تو بندے کو پتا جائے کہ کیا بیتتی ہے بندے پر۔ ہمارے ہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک روز فوت ہوا ہے، ایک رات کے لیے رکھنا ہوتا ہے، اور 101 مشورہ ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ تو اس سے تو یہ تو پھول جائے گا، اس سے تو روح پیدا ہو جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیمیکل لگائیں، اسے برف لگائیں، کہ یہ سلسلے کریں۔ فرمایا تم سے سمٹنے والا کچھ نہیں تھا، یہ ہم نے زمین کو بنایا ہے، یہ جو سمیٹ لیتی ہے، اور سمیٹتی بھی ایسی ہے کہ پردہ پوش ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی یوں سمیٹ لیتی ہے کہ پھر ان کے گناہوں کا باعث تذکرہ چرچا نہیں ہونے دیتی،
انہیں چھپا لیتی ہے. ہم نے ہی اسے بنایا ہے سمیٹ لینے والا. پھر ارشاد فرمایا وجعلنا، اور ہم نے ہی بنایا ہے فیہا، اس زمین پر، رواسیا، پہاڑوں کو، شامخات، اور پہاڑ بھی ایسے جو بلند و بالا ہیں اور میخوں کی طرح اس زمین کے اندر گڑے ہوئے بھی ہیں، اس کی حرکت کو، اس کے توازن کو ادھر ادھر بھی نہیں ہونے دیتے. اور یہ پہاڑ بھی ہم نے بنائے. پھر ارشاد فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تم کو پانی پلایا، ہم نے ہی پلایا تم کو ماءً، پانی، فراتا، میٹھا. حالانکہ پہاڑ پتھر کتنا مضبوط ہے، لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا ہی نہیں اس کے اندر سے، لیکن فرمایا ہم اس پہاڑ کو، اس پتھر کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر تمہارے پینے کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں. فرمایا یہ پانی کے چشمے بھی تو ہم نے ہی تمہیں عطا فرمائے. اتنی نعمتیں میرے اللہ نے یاد دلوائیں، اور ان کافروں کو بالخصوص جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو زندگی کو، زندگی کی حقیقتوں کو اور زندگی کی نعمتوں کو، اور جانو کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ آخرت میں اللہ ہی بندوں کو اٹھائے گا اور اپنے دربار کے اندر حاضر کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں آخرت پر کامل ایمان رکھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.